باز ہوتی ہیں. اشرف صاحب ایک بات میں جاننا چاہوں گا, ایڈینوائڈس کا آپ نے ذکر کیا اور بچوں کے بستر گیلا کر دینے کی عادت کا آپ نے ذکر کیا, ان دونوں کا آپس میں کس قسم کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق عموماً جو بیان کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کیونکہ جب ناک بند ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز جو بچوں کے اندر خصوصاً بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے اندر یا خون کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے سے اس کا جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلڈ برین بیریئر ہوتا ہے, جب وہ خون کی وہ مقدار یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار خون میں ایک لیول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ دماغ کی طرف جاتی ہے, تو دماغ کے جو ہے جس طرح سے اس کو کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ وہ اکثر بچے ڈرتے بھی ہیں سوتے کے اندر, تو ان کو نائٹ میئرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ جو لیول ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا وہ یہ تمام پروسیس جو ہے وہ کرواتا ہے. جی اشرف صاحب, جیسے سائنسز کا آپ نے ذکر کیا, کبھی کبھی اکثر لوگ شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو سائنسائٹس ہے. جی میرے خیال سے یہ ایک ٹرم ایسی ہے جس کو کبھی کبھی غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے, مطلب بالکل مریض کو نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن تب بھی وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا مرض ہے اور کیا اس کا تعلق بھی ناک کے بند ہونے سے ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھا اور بہت دلچسپ سوال کیا, اس لیے کہ بعض اوقات ہمارے پاس مریض آتا ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے جی, ہم پوچھتے ہیں اس سے کہ آپ کو کیا شکایت ہے, کہتا ہے جی مجھے سائنس ہے. تو اب آپ دیکھیے سائنس ہے تو سائنس تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کسی کے پاس جاؤں اور کہیں کہ جی میری 2 آنکھیں کیونکہ یا میری ایک ناک ہے, کیونکہ سائنس تو ایک نارمل اسٹرکچر ہے جو ہر انسان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ سائنس سے مراد لوگ ہر قسم کا نزلہ, زکام, ناک کا بند ہونا, ہر چیز جو ہے وہ اس ایک ٹرمینالوجی میں آ جاتی ہے, جو کہ بنیادی طور پہ ایک مسنومر ہے, ایسا نہیں ہوتا. سائنسز لیکن جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور ناک کے ساتھ ساتھ پورے حصے میں جہاں کھوپڑی میں بنے ہوئے کھانے آپ کو میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو بھی, اس میں بھی سائنسز آپ چاہیں تو اس کو دکھا سکتے ہیں اگر وہ پاسبل ہے تو اس کے اندر یہ سائنسز جو ہوتے ہیں خالی جگہ ہوتی ہیں اور ان کا سارا فنکشن میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ان میں رطوبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو ناک سے نکلتی رہتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ناک جو سائنسز ہوتے ہیں ان کا جو سمجھیں ڈریننگ آؤٹ لیٹ ہوتا ہے یا جہاں سے یہ رطوبتیں سب باہر نکلتی ہیں وہ ناک کے اندر موجود ہوتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, اس کو ہم مڈل میٹس کہتے ہیں جہاں سب سے زیادہ سائنسز کھلتے ہیں. جی یعنی یہ 2 جو ٹیبلیٹس میں نے بتایا آپ کو, ناک کے جو نیچرل گوشت ہوتے ہیں ان کے 2 گوشت کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ کھل رہی ہوتی ہے. اب کسی وجہ سے جیسے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے, ٹھیک ہے, یا ورم آ گیا ہے یا جھلی آ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کا جو آؤٹ لیٹ ہے یا ان کا جو اخراج کا راستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اور یہ رطوبتیں سائنس کے اندر ہی جمع ہوتی رہتی ہیں اور یہ بڑھتی رہتی ہیں. جب یہ بڑھتی رہتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ کہیں پر بھی جمع ہو رطوبت اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے. جراثیم کوئی پاس ایک تجربہ مجھے یاد ہے بچپن میں نے پڑھا تھا کہ اس نے سیل کر دی تھی پوری بوٹل, جب اس نے بیکٹیریا ڈیٹیکٹ کیے تھے تو اس کے اندر بھی جو تھے وہ جراثیم پائے گئے تھے. تو پانی جو ہے وہ جب بھی کسی جگہ اسٹیگننٹ ہوگا اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جائیں گے. تو یہ رطوبتیں بھی جب غیر انسانی جسم کے اندر ہے اور اس میں ہر جگہ پہ ہوا بھی آ رہی ہے اور ہر چیز ہو رہی ہے تو اس کے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو رطوبتیں ہیں میرے خیال سے ان رطوبتوں کا سب سے اہم کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جراثیم جو مختلف آ رہے ہوتے ہیں جسم کے اندر ان کو پکڑ کے باہر اخراج کر دینا. ایک حد تک وہ ظاہر موئسچر ہے پورا, اور پورا ایک سسٹم ہے, ایک میوکوسیلری بلینکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, ایک رواں ہوتا ہے ناک کے اندر بہت ہی مائکروسکوپک, جو کہ اس تمام پروسیس میں انوالو ہوتا ہے اور وہ ان تمام رطوبتوں کو پیچھے دھکیلتا ہے اور ناک کے تمام سسٹم کو جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ بہت احسن طریقے پر اس میں مدد کرتا ہے. جب یہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ پیپ بن جاتا ہے تو پھر چہرے پہ درد ہونا, ناک کا بند ہونا, کیونکہ بعض اوقات ناک کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی, یعنی نہ گوشت ہوتا ہے نہ ہڈی ہوتی ہے, لیکن ناک بند ہونے کی شکایت کرتا ہے مریض. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو یہ ہوا جس کو سائنسز سے گھوم کے جانا چاہیے وہاں نہیں جا رہی ہوتی, کیونکہ اس کے اندر یا تو کوئی بلغم جمع ہوتا ہے یا پیپ ہوتا ہے. تو اسی کنڈیشن کو بنیادی طور پہ سائنوسائٹس کہا جاتا ہے. سائنوسائٹس کا درد, کیونکہ میرے خیال سے ان سائنسز کے اندر ہونے والا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے, کس حد تک سامنے آتا ہے اور مطلب مریض اس کی وجہ سے آپ سے رجوع کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کرتے ہیں. سائنوسائٹس کا درد جو ہوتا ہے وہ خصوصاً اب اس میں مختلف سائنسز ہوتے ہیں, جیسے آپ کے علم میں ایک میگزلی سائنس ہوتا ہے اور جو کہ چہرے کی ہڈی بالکل یہاں سامنے موجود ہوتا ہے. ایتھموئڈ سائنس ہوتے ہیں جو ناک کے اوپری حصے میں ہوتے ہیں. اسفینائڈ سائنس ہوتا ہے جو اور پیچھے ہوتا ہے, اور فرنٹل سائنس ہوتے ہیں جو یہاں ماتھے کے بھروں کے اوپر ہوتے ہیں, سمجھ لیں آپ عام طور پر. اب یہ جو تمام سائنسز ہیں اس کے اندر ان کا درد بھی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے, اس کی علامت بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر عموماً جو میگزلری سائنس ہے اسی میں سب سے زیادہ رطوبتیں جمع ہوتی ہیں, اس کا آؤٹ لیٹ سب سے زیادہ مشکل ہے. وہ اس کی مثال ایسی میں اکثر دیتا ہوں کہ جیسے آپ کا اوور ہیڈ ٹینک ہوتا ہے,
کہ اس کا جو آؤٹ لیٹ ہوتا ہے وہ اس کے ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے, جب وہ پورا بھرے گا تبھی ڈرین ہوگا. لیکن قدرت کا انتظام ایسا ہے کہ ہمارے جو سائنسز ہیں یہ میکوسیلری بلینکٹ کی وجہ سے یہ پورا اس کو اوپر پش کرتا رہتا ہے اور اس میں سے رطوبتیں نکلتی رہتی ہیں. جب یہ بلاک ہو جاتا ہے اور میکسیلری سائنس بھر جاتا ہے تو اس میں عموماً جو لوگ شکایت کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں یا ہم رکوع میں جاتے ہیں یا ہم نیچے جھک کے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ بھاری لگتا ہے. تو اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ آج سجدہ ذرا لمبا ہو گیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں مریض کہ ہاں اس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اگر لمبا سجدہ کوئی کرے تو یہ جو ہے وہ درد جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا, پھر ہم اٹھ جاتے ہیں, تو وہ پریشر افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے فرنٹل سائنس کا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں بات چیت روکنا چاہوں گا. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آ کر مختلف سائنسز میں ہونے والے درد کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو. For your health, IQ Pharma. اسپورٹس اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا ہمیشہ حصہ رکھیں. سر السلام علیکم. بالکل ضرور. Working for your health, IQ Pharma. 3 ہفتے سے زائد کھانسی, بلغم میں خون آنا, رات کو ہلکا بخار ہونا اور پسینہ آنا, بھوک نہ لگنا اور وزن میں کمی ہونا ٹی بی کی علامات ہو سکتی ہیں, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. ٹی بی 8 ماہ میں مکمل طور پر قابل علاج ہے. تشخیص اور علاج کی سہولیات بھی آپ کی دہلیز پر مفت دستیاب ہیں. بس علامات ظاہر ہونے پر اپنے علاقے کے مرکزی صحت سے بلغم کا مفت معائنہ کروائیں اور مفت ادویات حاصل کر کے 8 ماہ تک لگاتار علاج یقینی بنائیں. پھل, سبزی, دودھ اور فائبر کو بڑھائیں, چکنائی اور چربی کو کم کریں, اپنی غذا کو بیلنس بنائیں. Working for your health, IQ Pharma. پروگرام ہیلتھ بیٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شفقت. ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو ہر ہفتے ملواتے ہیں پاکستان کے مشہور ڈاکٹر سے اور بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیزز اور ان کے ٹریٹمنٹ کے اوپر. جس معاشرے میں چوروں کو پکڑا نہ جا سکے وہاں انکوالیفائڈ پریکٹیشنرز کو پکڑنا تو اور بھی مشکل کام ہے. جو کچھ میں نے انگلینڈ میں اچیو کرنا تھا کر لیا تھا. I wanted to do something for Pakistan. میٹھا کھانا کوئی نقصان نہیں ہے. جو زیادہ ٹیسٹی فوڈ کھاتے ہیں ان کی میموری کم ہوتی ہے کیونکہ وہ بھول جاتے کہ کتنا میں نے ٹیسٹی فوڈ کھایا. جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں جس کے سرجیکل آپشنز بھی نہیں ہیں اس کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. پہلے علاج ہو نہیں سکتا تھا وہ اب ہم کر سکتے ہیں. Watch Health Beat every Monday at 5 p.m. only on Health TV. ستاروں کی گردش آپ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیے ہر منگل کی صبح میرے ساتھ. میں ہوں یوگی وجاہت, ہر جمعرات کے ساتھ. میں ہوں نازیہ اور میں آپ کو سولوشن دوں گی آپ کے اسکن کا. میں ہوں اکبر شاہدی جمالدین اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتھر انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر صدیقہ فیاض گائنیکالوجسٹ اور میں آپ کو بتاؤں گی بچے اور ماں کی صحت کے بارے میں. ان سب کے ساتھ میں ڈاکٹر رافع حفیظ, دی ہیلدی مارننگ شو. Working for your health, IQ Pharma.
ویلکم بیک ناظرین آفٹر بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی کے ساتھ ناک کے بند